اللہ رب العزت نے ملائکہ میں سے، فرشتوں میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کی ہے، ایسا گروہ ہے کہ جن کا مقصد جو ہے، جن کا کام جو ہے وہ فقط زمین پر گشت کرنا ہے، پھرنا ہے اور ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، اس محفل کو ڈھونڈنا ہے، اس مجلس کو پانا ہے جہاں اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلم میں اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ فقط ان کا کام زمین پر گشت کرنا ہے، اور جہاں اہل ذکر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں وہ ان کی مجلس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ ان کی محفل یا ان کی مجلس برخاست ہوتی ہے تو وہ فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ رب جو ہے وہ ہر شے کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ فرشتوں سے جب پوچھا تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم زمین سے آ رہے ہیں اور وہاں سے آ رہے ہیں جہاں سے تیرا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ چند لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح و تحلیل کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتو وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، کیا طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ وہ تجھ سے تیری جنت کو طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو کیا انہوں نے میری اس جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ دیکھا نہیں، اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو وہ ہمہ وقت اور ہر وقت جو ہے وہ ذکر الہی میں مشغول رہتے، ہر وقت وہ اپنی زبانوں کو تیرے ذکر سے تر رکھتے اگر وہ تیری جنت کو تک لیتے۔ پھر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ وہ مجھ سے کس شے سے پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیری جہنم سے، تیری دوزخ سے، تیرے عذاب سے پناہ چاہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو کیا انہوں نے میری جہنم کو، میرے عذاب کو، میرے غضب کو دیکھا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ فرشتو اس مجلس میں جتنے بھی میرا ذکر کر رہے تھے، میری پاکی بیان کر رہے تھے، میری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے، جاؤ فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، اس ذکر کی برکت سے میں نے سب کو جو ہے وہ معاف فرما دیا اور سب کے اوپر میں نے جنت الفردوس جو ہے وہ واجب کروا دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس میں سے، اس مجلس میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا جو بدبخت تھا، گناہگار تھا، اس نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی حسن عمل نہیں کیا، فقط وہ اس مجلس میں پہلی بار اس طرح کی مجلس میں آ کے بیٹھا تھا۔ تو حضور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے کہ جاؤ فرشتو میرے نیک لوگوں کی صحبت و سنگت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہو سکتا، وہ بدبخت نہیں بلکہ وہ بھی بخت والا ہو گیا، اسے بھی رب کائنات نے معاف فرما دیا اور اس کو بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے جنت کو واجب فرما دیا۔ تو ذکر جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ جہاد سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ذکر ہے تو سب کچھ ہے، ذکر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی ذکر ہی تھا کہ صحابہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ آج ہم صوفیاء، اولیاء اور سلف صالحین کے تذکرے پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ فلاں بزرگ فلاں جنگل میں چلے گئے، فلاں ہستی فلاں بیابان میں چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جب خلوت نشینی چاہتے تھے تو کبھی غار ہیرا کا رخ کرتے ہیں، تو کبھی غار ثور کا رخ کرتے ہیں، تو کبھی رات کو قیام اللیل کا رخ کرتے ہیں۔ تو ذکر ہے تو سب کچھ ہے، ذکر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔